الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان قربت ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع رمضان الوداع الوداع ماہ مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جھوک گئی جو کہ آتے نمازی مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جھوک گئے جو کہ آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع 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 ماہ رمضان بز میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی بز میں
ہوتی ہو گیا سب سما سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع 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 افطار دی محفل سجی ہوئے تے پورا سال غریب جڑا فروٹ جڑا بسارا ترسدا رہندا ہے وہ افطار دے وقت نو بھی لگ جاندا ہے میرے جاندار ماڑے بھی کھا لیندے نے جڑیاں پورا سال ترسدے رہندے نے اے ہون رونقاں پھر اگلے سال نصیباں دے نال رہی زندگی دے نصیب ہون گیاں ورنہ کوئی نہیں اے نعمتاں صبح سویرے اٹھنا اذان تو پہلے کدھر جاندے ہیں انہوں نے پتہ سحری کرنی ہے تو انہیں تیاری کرنا پڑا افطار کا وقت کہنا چاہیے یار میرے کو ہن ٹائم کو نہیں ہے نماز تو بعد ملا گے ہن کی کرنا ہے افطاری کی تیاری کرنی گھر دے وچ جڑے سارے اہتمام کرتے پے انتظام کرتے پے کیا کمال دیاں رونقاں نے ماہ رمضان المبارک دیاں اللہ تعالیٰ اتنیاں نعمتاں عطا فرماندا اور فرمایا رمضان چ رج کے کھا میں رب کسی شے دا حساب ہی نہیں لواں کسی شے دا حساب نہیں ایسا ماہ رمضان دے بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی ہو گیا سب سما سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع رمضان نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو رمضان دا مہینہ ملیا اور انہوں دی قدر نہ کیتی لعنتی اور بدبخت جڑا اپنی کوشش نہ کروا سکیا ہر گھڑی کے اندر ماہ رمضان دی اللہ رحمتاں عطا کردا ہر روز انہیں افطار دے وقت 10 لاکھ جہنمیاں نو جنت عطا کیتی پتہ نہیں میرا حالے تک شمار ہویا کہ نہیں ہویا محترم دوستو اگر رمضان دا نہیں پتا آج ہی توبہ کرنی ہے اس سے رمضان کے اندر اللہ نو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے جب گزر جائیں گے ماہ
روزہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع 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 ماہ رمضان سالائیں دشان حرم تم کرنا ہم سب پر یہ کرم تم سالائیں دشان حرم تم کرنا ہم سب پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز محترم حاضرین سامعین دعائے اللہ تعالیٰ کلمات حق قائم دی اور سانو سن سنا کے یاد رکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسولاں دے وچوں سب اعلیٰ رسولاں دے وچوں سب تو اعلیٰ اللہ دے رسول نے، نبیاں دے وچوں سب تو اعلیٰ میرے نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک ہے۔ اللہ دی ساری مخلوق دے وچوں سب تو اعلیٰ عرفہ مقام والی مرتبے والی اگر کوئی ہستی ہے تو محمد رسول اللہ کی ہستی ہے۔ جس طرح اللہ نے اپنے نبی نو سارے نبیاں دے وچوں اونچا رتبہ عطا فرمایا، اسی طرح اللہ نے کسی نو کوئی معجزہ دیتا، کسی نو کوئی معجزہ دیتا، کسی نو کیسا کمال عطا فرمایا، کسی نو کوئی شان عطا فرمائی۔ حضرت داؤد دا معجزہ ہے کہ آپ زبور پڑھتے ہیں تے پرندے بھی جھومنا شروع ہو جاتے ہیں، پہاڑ بھی ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، زبور سنتے ہیں اللہ کا کلام تے اللہ تعالیٰ دی یاد دے اندر مگن ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے شان عطا کی تھی، بغل کے اندر ہاتھ ڈالن نکالن تے اللہ تعالیٰ انہوں روشن فرما دیتا ہے، اور اللہ نے آپ نو عصا عطا فرمایا، چاون تے جو مرضی کام کرتے جان، اور چاون تے فرعون اگر میدان تے کھڑا کرتے ہوئے سارے جب گرمی مقابلے کے اندر آ جان، عصا نو سٹن وڈا اژدہا بن جائے، سارے سپاں نو نگل جاوے، اللہ دا نام بلند کر دے، چاون تے اون دے سہارے لیٹ جان، چاون تے اون دے سہارے کھڑے ہو کے آرام کرن۔ اسی طرح اللہ نے جناب یوسف نو حسن دا معجزہ عطا فرمایا، شان عطا فرمائی، ایسا حسن کے کائنات کے اندر اللہ نے اور کسی نو کوئی نہیں دیتا، جڑا ویندا ہے ویکھ کے خود کے رہ جاندا ہے، ویکھدا ہے تے اللہ کی یاد کے اندر ڈوب جاندا ہے۔ اور اللہ نے اسی طرح دیگر نبیاں نو شان عطا کیتیاں، مرتبے عطا فرمائے۔ یا اللہ سارے نو پوتے کیوں مرتبے عطا کیتے نے؟ اللہ نے فرمایا جناب موسیٰ کلیم اللہ نو سب کو بد کے میں شان اور مقام اور مرتبے اور معجزے عطا فرمائے۔ یا اللہ کتنے کو معجزے عطا فرمائے؟ میرے رب نے فرمایا 30 دفعہ آیات بینات، فرمایا قرآن پڑھ کے ویکھ، میں بیان کر چھڑیا ہے کہ اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ نو میں 9 شان عطا فرمائیاں، 9 معجزے عطا فرمائے، کسی نو 1 دیتا، کسی نو 2 دیتے، کسی نو 3 دیتے، کسی نو 4 دیتے، سب تو زیادہ جنہوں عطا کیتے جناب موسیٰ کلیم اللہ، اور ان کی تعداد 9۔ یا اللہ اپنے حبیب نو کتنا کو عطا فرمائے، اور حبیب کی باری آئی، یا اللہ کلیم نو دے عطا فرمایا، یا اللہ حبیب نو کی کچھ عطا فرمایا۔ شاعر بولیا کہندا سر سے لے کر
تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، اور پھر سوچتا تو ہوگا دیکھ کر مصطفیٰ کے چہرے کو، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ رب کتاب سونا ہوئے گا کہ جن نے حبیب اتنا سونا بنا کے پیش چھڑیا، اتنا اس نے جمال ایسا ہے، کمال ایسا ہے، کتنا حسن عطا فرمایا، یا اللہ کتنی شان عطا فرمایا، فرمایا مقام و مرتبے کی تعداد باچ گنا قرآن پر، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، فرمایا زمانے دھرتی کائنات پانی سیاہی بن جائے، ساری کائنات درخت کلمہ بن جائے، ساری کائنات انسان بہ جائے، لکھنا شروع کر دے میرے حبیب دیاں شانہ لکھنیاں شروع کر دے، میرے حبیب دیاں نعتاں لکھنیاں شروع کر دے، یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا انہاں دیاں زندگیاں ختم ہو جائیں، یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں، پھر یہ سارے کلم بھی ختم ہو جائیں، یا اللہ ہو گئے ختم۔ فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، فرمایا ایک جان نہیں اور جانا آ جائے، ایک زندگی نہیں اور زندگیاں مل جائیں، اے ہو ساریاں کلمہ نہیں اللہ اور کلمہ دے دے، اے ہو سیاہیاں نہیں اللہ ان کی مثل اور سیاہیاں دے دے، اے پھر بہ کے لکھ دے رہے، لیکن اپنی زندگیاں بھی ختم ہو جان گیا، کلمہ بھی ختم ہو جان گیا، سیاہیاں بھی ختم ہو جان گیا، لیکن فرمایا میرے حبیب دیاں شانہ ختم نہیں ہو گیا۔ کتنی شانہ فرمایا قد کار دے اعتبار دے نال دیکھیا جائے کسے نبی دی شان کٹا نہیں سکتے، اللہ نے سارے نے بلند رتبے دیتے، لیکن فرمایا جو حبیب کا مقام ہے یہ کسی اور کا نہیں، انہاں کی شان ہے ایک ایک چیز نو لگو، فرمایا بڑی دور جانا، بڑی دور ہے چہرہ اس سر مبارک یہ تے اچھیاں شہواں ہے نا، فرمایا کل یا میرے نبی دے پیراں دے نال جڑی خاک لگی ہے نا، میں رب دے اودیاں نشاناں بیان کردا پیا وا، جسم بعد دی گل ہے، جسم بعد دی گل ہے، وجود بعد دی گل ہے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، فرمایا اللہ اقسم بہذا البلد، فرمایا میں شہر مکہ کی قسم، سبحان اللہ، جڑا جانوا سے ترسدا ہے او کہ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، شہر مکہ کی قسم ہے، فرمایا شہر مکہ کی قسم ہے، یا اللہ شہر مکہ کے اندر بیت اللہ موجود ہے، طواف کعبہ کیتا جاتا ہے، اوتے ہر وقت لوگ سجدہ ریزنے، لوگ ہر وقت عبادت کے اندر ورننے، ہر وقت تسبیح کی جاتی ہے، ہر وقت تکبیریں پڑھی جاندیاں نے، یا اللہ کا قسمت چکدا پیا ہے، فرمایا نہیں کعبے دی شان بڑی بلند ہے لیکن قسمت نہیں چکدا، یا اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تے صفا تے مروہ تیری عظیم نشانی ہے، تا قسمت چکدا ہے، فرمایا صفا دی بڑی شان ہے، مروہ دی بڑی شان ہے، اسا خود قرآن کے اندر اللہ ذکر کیتا، لیکن فرمایا اس جگہ تے قسم تان چکدے پے، یا اللہ تے حجر اسود موجود ہے، جنتی پتھر موجود ہے، تا قسمت چکدا پیا ہے، فرمایا حجر اسود دیاں بڑیاں شاناں نے، جنوں جنوں دیکھ لوے گا، جڑا جڑا اینوں چوم لوے گا، جڑا جڑا دے سامنے آ جائے گا، استلام کر لوے گا، ایک پتھر کوئی عام کو نہیں ہے، ایک پتھر کوئی عام کو نہیں ہے، ایک پتھر کوئی عام نہیں ہے، اگر پتھر دی نسبت اللہ دے نبیوں دے نال ہو جائے، فرمایا ہے گا پتھر یہ کل لب لب کے جہنم جو کٹ کٹ کے یہ آکھے گا یا اللہ اے بھی آیا سی تے سلام کیتا سی، یا اللہ اے بھی آتا سی انہیں مینوں چومیا سی، یا اللہ فرمائے گا کریے کی حجر اسود پھر عرض کرے گا مالکا وعدہ نہیں سی کیتا تیرے حبیب نے میرا چوم جاوے گا تے کل بروز قیامت میں گواہی دواں گا تو جنت عطا فرما دے گا، میرے حبیب کریم علیہ السلام کی شان، فرمایا جڑے سجدہ بڑیاں شاناں نے، لیکن فرمایا میں رب ایتھے قسماں اینی وجہ تے نہیں چکدا پیا، یا اللہ ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، ایتھے آدم آئے، دیگر انبیاء رسول دی ایتھے مزار مبارک نے، ایتھے خانہ کعبہ دے ارد گرد کئی نبیوں نے مزار نے، جدوں نبی اپنی تعلیم اور اسلام کا پیغام پہنچا دیں گے نا اور اللہ کی طرف پیغام آ جاتا تو ہر وقت
نبیوں کی بڑی شان ہے. سارے نبی کہتے سن یا اللہ ہن وقت آن پہنچیا ہے, موت دا وقت آن پہنچیا ہے, ہن زمانہ اے جدائی دا دنیا تو کٹ ہوندا وقت آ گیا ہے, تیرے نال ملاقات دا وقت آ گیا ہے. یا اللہ اسی جننے کو اسلام دی تبلیغ کرنی سی کر لئیے, ہن سانو سعادت دے, اسی خانہ کعبہ آ جائیں گے, تیرے حبیب دے آن کا انتظار کرتے رہیے تے زیارت کرنی. کتنے نبیوں رسول اگر کئیاں نے سیرت پڑھی ہوئے, جنہیں سیرت پڑھن والے نے انہاں نوں پتہ ہوگا کئیاں نبیاں دے مزار خانہ کعبہ دے ارد گرد حج پاک دے اندر موجود نے. عرض کی یا اللہ پاک یہاں دے اسی موجود رہاں گے, تیرا حبیب آ جائے گا, زیارت کر لواں گے, اگر زندہ نہ بھی رہے تے مٹی دے تھلے آ جاواں گے, وہ جدوں کدی آئے گا اس حبیب دا پیر تے ساڈی قبر تے لگ جائے گا. اے نبی کہہ رہے نے اللہ کی بارگاہ دے اندر پتہ چلیا بھائی کلیم اور ہے, رب دا حبیب اور ہے. فرمایا حجر اسود بھی علیحدہ شان, صفا مروہ بھی علیحدہ شان, خانہ کعبہ بھی علیحدہ شان, دیگر نبیوں اور رسولوں نے بھی مقام و مرتبے بڑے بلند, لیکن فرمایا اس جگہ میں شہر مکہ کی قسم تا اٹھانا پیا, یا اللہ کیوں اٹھان لیا؟ فرمایا کہ قرآن پڑھ کے دسے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, فرمایا آدم بھی آئے, شیخ بھی آئے, موسیٰ بھی آئے, عیسیٰ بھی آئے, یوسف بھی آئے, یعقوب بھی آئے, سارے نبیوں نے آگے تک پھیرا لایا, آگے دیکھو ہو کے گئے, سب کے قدم لگے, ساتھی شانہ والے نے, لیکن قسمہ تا چک رہا شہر مکہ دیا, کیونکہ اتنے میرے حبیب نے قدم لگ گئے. تا کہنے آدب شریف کو صدقے جائے, اور جتنے بکریاں یار چرائیاں, قدم قدم میں بوسے دیوا, جتنے تلیاں یار نے لایا. مقام مرتبہ فرمایا سارے نبیوں اور سارے رسولوں کا بلند. پھر اللہ نے اپنے محبوب کو جو کتاب عطا فرمائی معجزے کے طور سے, فرمایا قیامت آ جائے گی, لوگ قرآن مجید کی ایک آیت بھی مثل نہیں بنا سکتے. ایسا معجزہ, ایسا کلام, ایسا قرآن, جبکہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ سی تے آپ کے زمانے سے پہلے ملک عرب دے اندر, مکے دے اندر, شہر عکاظ دے اندر ایک میلہ لگدا, سال بعد میلہ. اس میلے دے اندر بڑے بڑے شعراء, فصحاء, بلغاء اپنے اپنے شعر بیان کرتے, اپنی اپنی نظماں جو انہوں نے تیار کی ہوئیاں بیان کرتے. سب تو بڑی جو فصاحت اور بلاغت جنہاں دے اندر پائی جاندی, انعام کے طور دے اور نظم کعبہ معظمہ کی دیوار دے نال لٹکائی جاندی سی, کعبہ معظمہ کی دیوار دے نال, اور اگلے میلے تک ان کی نظم, ان اشعار کعبہ معظمہ کی دیوار دے نال لٹکتے رہندے کہ اس سال دے اندر اس کو بچ کے کسی نے فصیح و بلیغ کلام نہیں کیتا. اے شاعر اور عزت دی وجہ تو لکھیا جاتا. ادھر باری آ گئی ہے رب دے کلام دی, رب دے کلام دی آ گئی, رب دے حبیب نے جو اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے دی واری آ گئی. اللہ نے سب تو مختصر صورت قرآن مجید کی نازل فرمائی. فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ قرآن نازل ہو گیا, میرے حبیب پاک علیہ السلام نے اپنے ویر صحابہ دے مشیر تے سنیاں دے پیر جناب علی المرتضیٰ کو بلا دیا. کہ میرے قریب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, علی ایک صورت لے جا تے جا کے کعبے دی کندھ دے نال ٹنگ کے آ, کعبے دی دیوار دے نال لٹکا کے آ. لٹکایا کیڑا کلام جاندا سی جڑا فصیح و بلیغ ہوندا سی, جدے تو ود کے کوئی بھی جڑا بھی وہ کلام نہیں کر سکیا, وہ کلام لٹکایا جاندا سی. میرے کریم نے فرمایا علی آج جا اس رب دا کلام میرا اینو لٹکا کے آ. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایک 3 سطرہ جب لکھیاں گئیاں نا,
شاعر ایک دے ایک جڑا واقعے دے اندر فرض تک شاعر بہت بڑا شاعر گزریا اوندا خود گزر ہویا جدوں گزریا تو اونے ویکھیا تو اونے پڑھیا انا اعطینا الکوثر سوچن لگ پیا پھر اگلی آیت پڑھی فصلی لربک ونحر پھر سوچی پہ گیا پھر تیسری آیت پڑھی ان شانئک هو الابتر پھر سوچی پہ گیا ساری فصاحت جواب دے گئی ساری بلاغت جواب دے گئی اپنا کلام جواب دے گیا زندگی کا تجربہ جواب دے گیا آخر کار تھک کر کے نا تے چوتھی سطر تھلے لکھی کہندا ما ھذا کلام البشر کہندا لوگو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر کہندا کہ بڑے بڑے لوگوں نے کلام سنے نے بڑے بڑے شعراء دی نظماں اور اشعار سنے نے لیکن میرا یہ دعویٰ ہے ما ھذا کلام البشر آ جڑیاں تین سطراں نے نا کسی بندے دا کلام نہیں سبحان اللہ ما ھذا کلام البشر کسی بندے دا کلام نہیں لگ گیا لکھ کے تے تھلے پھر ایک اور شاعر دا گزر ہویا اونے جدوں ویکھیا نا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر تے چوتھی سطر سی ھذا کلام البشر او کہندا ما ھذا کلام البشر او کہندا ہے کہ جدوں اونے پڑھیا پھر غور کیتا پھر پڑھیا پھر غور کیتا جدوں تین سطراں پتلیاں پڑھیاں تے دل دے اندر ایک روب آندا دل دے اندر ایک جمال آندا دل دے اندر ایک نور آندا کہ کلام بہت حاوی ہے یہ کلام بہت فصیح و بلیغ ہے کہ کسی بندے دی طاقت نہیں چٹھی لین لگی سی ما ھذا کلام البشر اونے اوندے ارد گرد دائرہ بنایا کہندا ھذا کلام البشر ا چوتھی لین دے بندے دا ہی کلام ہے اتنا رب دا کلام ہے سبحان اللہ اے قرآن ہے کہ جن دی سب تو مختصر صورت آئی سارے فصیح و بلیغ پیچھے رہ گئے اللہ دے کلام کے اندر اللہ نے ایسی فصاحت و بلاغت رکھی ہر شے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر رکھی ہر شے جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ جا رہے سن ایک یہودی نے روک لیا کہا علی جی میرا ایک سوال ہے فرمایا کیا سوال ارے کہ حضور یہ دسو تسی کہندے ہو کہ قرآن کے اندر ہر شے دا بیان فرمایا ہے ہر شے دا بیان فرمایا کہندا مینوں یہ دسو کہ میری داڑھی جڑی ہے ورلی ورلی تہاڈی بڑی بڑی جی ہے گھنی داڑھی تے ایندا کی راز یہ بھی ہے قرآن کے اندر حضرت علی فرمان لگے یہودیا یہ بھی قرآن کے اندر ہے جڑے جانتے نے قرآن کے اسرار و رموز فرمایا میں تے ایک جدوں گھوڑے دے بیٹھن لگ دے سن فرمایا ایک پیر رکھدا وا دوجا رکھن تو پہلے پورا قرآن ہی پڑھ لینا نہیں سمجھ آندی نہیں آندی عقل دے وچ نہیں آندی کرامت کہندے ہی انہوں نے جڑی عقل دے وچ نہ آوے جڑی عقل وچ نہیں آندی اونوں تے کرامت کہندے نے پھر ولیاں دے سردار علی المرتضی دی کرامت عقل دے وچ آ جائے اور کاکا دا سوٹھا کام ہی نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے کہ یہودیا ہے قرآن کے اندر کہ تیری داڑھی مرلی کیوں ہے میری داڑھی کھلی کیوں ہے وہ کہنے لگا پھر دسو کتنے کر کے قرآن کے اندر آپ نے فرمایا ول بلد الطیب یخرج نباتہ والذی خبث لا یخرج الا نقیدا فرمایا اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے جیڑی ستھری زمین ہوئے گی نا پاک زمین ہوئے گی سونی زمین ہوئے گی فرمایا اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے اتھوں جیڑی فصل نکلے گی نا وہ بھی ہری بھری ہوئے گی سبحان اللہ میری جیڑی فصل ہے نا میرا جڑا میدان ہے وہ ہریا بھریا کام ہے اس وجہ تو کہ میری زمین جڑی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے پاک اور صاف رکھی ہے میرا میدان پاک و صاف ہے اس وجہ تو فصل بھی اللہ ہے تے کہندا جی میرے بارے فرمایا والذی خبث لا یخرج الا نقیدا فرمایا جڑا چٹیل میدان ہوے جڑی زمین آلہ نہ ہوے پانی بھی دتی جاوے پھر بھی سخت رہے تے فرمایا اودے وچوں کچھ بھی نہیں نکلدا الا نقیدا مگر اے کہ لاوے لاوے ٹاوے ٹاوے جڑیاں نے فصلاں نکلدیاں نے ٹہنیاں نکلدیاں نے فرمایا تیرا دل نہ پاک ہے تیرا دل صاف نہیں اس وجہ سے تیری داڑھی بھی ورلی ورلی آئی تو قرآن کے اندر ہر شے موجود وہ کوئی ڈھونڈن والا اللہ نے سب کچھ ہی آسان کر دیتا ہر ایک دے قرآن دے اسرار و رموز نہیں کھلتے ہر ایک نو اللہ قرآن دا عرفان نہیں عطا فرماندا ہر ایک نو اللہ تعالی قرآن دا نور نہیں عطا فرماندا ظاہری الفاظ کو جو اور نے ان دی حقیقت کو شور تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
اللہ نے جو قرآن نازل عطا فرمایا یہ سارے معجزے دیگر انبیاء نے جو اللہ نے عطا فرمائے انہاں دے وچوں ایک ایسا معجزہ ہے کہ قیامت آ سکتی ہے اس معجزے دی مثل کوئی نہیں بنا سکتا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے دیگر انبیاء اور رسول بھی اللہ تعالیٰ نے کتاباں عطا فرمائیاں لیکن کسی دے سینے دے اندر وہ کتاب محفوظ نہیں سی رہتی لیکن یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے 7 سال کا بچہ بھی ہوتا ہے اللہ ان دے سینے سے بھی قرآن محفوظ کر دیتا ہے 7 سال کا بچہ حافظ قرآن اور پھر میرے حبیب کباب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا جڑا حافظ اپنے حفظ دے قرآن دے عمل کرنے والا ہوئے گا جنہیں قرآن دے حقوق ادا کیتے ہوں گے عوامر دے عمل کیتا ہوئے گا نواہی دے اجتناب کیتا ہوئے گا انہاں دے قرآن پڑھنے والے حافظ دی جو شان بعد دے وچ فرمایا جڑے ان دے ماپے ہوں گے نا اللہ تعالیٰ ان دے والدین نو ایسا تاج عطا فرمائے گا جن دے وچوں ایسا نور نکلے گا کہ جن دے سامنے سورج دی روشنی بھی گھٹ ہوئے گی چاند دی روشنی بھی گھٹ ہوئے گی سورج اور چاند دے نور تو زیادہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن دے والدین کو ایسا تاج عطا فرمائے گا لوگ دیکھیں گے تو کریں گے رشک کریں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ کون نے ایک نبی نے ایک رسول نے ایک اللہ دے ولی نے ایک کون ہستیاں نے بلند کہ جنہاں نو اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی آواز دیتی جائے کہ نہ تے نبی نے نہ تے ولی نے نہ تے رسول نے انہاں نے اپنے بچیاں نو قرآن حفظ کرایا اسی انہاں نو شان عطا کر دتی پھر حافظ قرآن دے بارے حکم ہوئے گا پڑھدا جا قرآن جس دنیا کے اندر پڑھدا ہونا سے اج قرآن پڑھدا جا جتھے تیری قرآن دی آخری آیت مکمل ہوئے گی اتھوں تک اللہ نے سارے درجے کے نو عطا فرما حافظ قرآن غریب نہیں ہوتا ماڑا نہیں ہوتا ایک انا بھی ہوئے نا نبینا حافظ قرآن پیچھے چودھری اتنے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہوں نمبر پیچھے نمبردار پیچھے کھڑا ہے جی بڑے بڑے جڑے نے وہ افسران پیچھے کھڑے نے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کیوں نہ شان عطا ہوئے اللہ دے حبیب نو جو اللہ نے معجزہ دیتا انہیں ان سینے نہ لا لیا رب دے حبیب نے ان سینے نہ لا لیا اور بلند کر چھڈیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب عطا فرمائی فرمایا بڑیاں بڑیاں پڑھائیاں بڑے بڑے علم نے لیکن سرکار نے فرمایا کائنات کے اندر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا جڑا پاٹے مصلی دے اوتے جڑا پھٹی چٹائی دے اوتے بیٹھ کے تے مسجد دے اندر بیٹھ کے فاقے کر کے اور دالاں کھا کے لوگاں دیاں گلاں سن کے مصلی سنبھال دے نے مسجداں سنبھال دے نے ایتھے بھی کوئی آ گیا تے اپنا روح جما کے تے چلا جاندا ہے ادھر بھی کوئی ہوندا تے گالی دے کے چلا جاندا لیکن فرمایا جن نے قرآن حفظ کیتا ہوندا نا فرمایا کائنات والوں بڑے بڑے علم نے بڑے بڑے لوگاں دے عہدے ہون گے رتبے ہون گے لیکن یا رسول اللہ اللہ کون ہے میری سرکار نے فرمایا اللہ او دے کہ پاویں پاٹے پرانے کپڑے کیوں نہ ہون ماڑے گھر دے کیوں نہ ہوے اگر رب نے نو قرآن دا علم عطا فرما دیتا یہ ساری کائنات اعلیٰ بندہ سبحان اللہ اعلیٰ شخص خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا سارے تو بہتر ہو جڑا قرآن سیکھدا ہے تے پھر سیکھ کے تے دوسریاں نوں سکھاندا قرآن سکھا رہا پڑھائی جا رہا ہے کتنے پڑھنے والے پڑھتے پہنے ایک حافظ قرآن بنتا ہے اور پھر کتنے حافظ قرآن بنا دیتا ہے یہ سلسلہ چلتا ہی رہنا قیامت تک اور پڑھانے والے کئی دے استاد جنہیں نے وہ قبروں کے اندر پہنچے آپ احباب نے بھی جو قرآن پڑھیا نا پاکستان زبانی نہیں پڑھیا ناظرہ قرآن ہی پڑھیا ہے لیکن دسو جنہ پڑھایا سی وہ آج قبروں کے اندر ہے لیکن تسی آج بھی تے سورۃ ملک پڑھتے ہو گے نا آج بھی سورۃ الاخلاص تے پڑھتے ہو گے نا آج بھی تے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہندے ہو گے نا وہ بنی اسرائیل کا واقعہ یاد کرو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص سی شرابی اور ساری زندگی گناہ کے اندر گزاری اللہ کی نافرمانیاں کے اندر کوئی نیکی کوئی نہیں ہے نامہ اعمال کے اندر آخری وقت جدو آن لگا تے بیوی حاملہ سی بیوی نو کہنے لگا میرا مرن دا وقت قریب آ گیا تے میری تینوں وصیت ہے بچہ ہوئے یا بچی جدو بولن چلن دے قابل ہوئے نا تے اینوں مدرسے لے کے چلے جا اینوں مدرسے کا لگائیں اینوں دین دا علم دینا ہے بچہ ہو گیا ایک فوت ہو گیا قبر کے اندر پہنچ گیا سرکار فرماتے ہیں عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا
شراب کی وجہ تو دیگر گناہاں کی وجہ تو عذاب کا سلسلہ شروع. بچہ بولن چلنے دے جدوں قابل ہویا ماں نے وصیت یاد آئی. ماں نے بچے کو نوایا نویں کپڑے پہنائے انگلی پھڑی تے لے گئی مدرسے دے اندر. بچہ بیٹھ گیا قاری صاحب کے سامنے دینی تعلیم کا آغاز کرن لگے تے سب تو پہلے قاری صاحب نے کہا پتر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہیں تتلی متلی آواز دے اندر ہیں جی وہ کیویں دا لہجہ ہوئے گا کیویں دا انداز ہوئے گا. انہیں اپنے انداز اندر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے فرمایا جبریل چھیتی جا ان عبادت و عذاب قبر دور کر. عذاب قبر دور ہو گیا. دوبارہ عرض کی تھی یا اللہ تے پاکی سی گناہگار سی سیاکار سی اج انہوں تے رحم و کرم کیوں کیتا لیا. میرے رب نے فرمایا جندا بچہ زمین دے اوتے مینوں رحمان رحیم کہے تے میری رحمت گوارا نہیں کردی کہ اون دے باپ نوں میں زمین دے اندر عذاب. چھوٹے چھوٹے بچے انہاں نوں پڑھاؤ نا اپنے بچیاں. اج نہیں اسی پڑھا دے کہندا مولوی بن کے کھائے گا کیوں تے جڑے بنے ہوندے نے انہاں نوں کہندے کھاندے ہی بڑا ہے کہ نہیں گل. جڑے بنے نے مولوی انہاں نوں جین نہیں دیندے کہندے نے کھاندا ہی بڑا اے جتھے بیٹھ کے اٹھدا نہیں. تے اگر میں کہہ دواں بھی سرکار اپنی اولاد نوں ہی حافظ قرآن بنا لو مولوی ساڈا مولوی بنا لیا تے پھر کھاوے گا کتھے زندہ کیویں رہے گا. اللہ نے رزق دا وعدہ فرمایا کہ سب نوں رب رزق عطا فرماندا. اے اسی ٹھوسلے بنا لے کئی لوگ نے کہ جڑے بولدے نے دینی علماء دے بارے مذہبی لوگوں دے بارے انہاں دی سنگت نہ اختیار کرو. یقین فرماؤ جنوں رب نے قرآن دا علم دے دیتا وہ بھی ماڑا ہو سکدا ہے کیا. جنوں اللہ تعالیٰ نے اپنی مسجد دی اپنے گھر کی ڈیوٹی دے دی وہ کدی ماڑا ہو سکدا ہے. ہاں اللہ نے انہوں چن لیا جڑا ایک دفعہ آوے نا مسجد دے اندر پھر دوجی دفعہ آوے نماز پڑھ 10 منٹاں لئی پھر تیجی دفعہ آوے. میری سرکار نے فرمایا بار بار ہوندا پیا نا مسجد دے اندر ہاں جی یا رسول اللہ بار بار ہوندا 4 ٹائم آ جاندا ہے 5 ٹائم آ جاندا ہے. فرمایا تو گواہ ہو جا اللہ نے انہوں جنت عطا کرنی. سبحان اللہ. اے جڑے 5 ٹائم آوندے جڑے 4 ٹائم آوندے میں انہاں بھی اون دے بارے کی خیال ہے جن دی 24 گھنٹے ڈیوٹی دا اپنے گھر چلا چھڈی تو رہنا کتنے جن دی رب نے ڈیوٹی اپنے گھر لا چھڈی ہے اللہ انہوں نہیں جنت عطا فرمائے گا. تو نیت فرماؤ میرے دوستو بزرگوں کم از کم کوئی ایک بچہ اپنا عالم دین بنانا, ایک بچہ کم از کم حافظ قرآن بنانا, ایک بچہ تے ہوئے نا یار کہ جڑا میں جاواں تے میرے پیچھے کھڑے ہو کے تے جنازہ تے پڑھ سکے, ایک بچہ تے ہوئے جڑا مینوں غسل دے سکے, سارا کچھ سکھا دیتا ہے, سارا کچھ دیتا ہے, بڑیاں نعمتاں دیتی ہیں, گھر بھی بڑا سونا بنایا, اے سی لا کے دے دیتی اپنی اولاد نوں ہے, صبح تو لے کے شام تک جو بھی پتر تو منگے گا تینوں سب کچھ مل جائے گا. تیری پڑھائی واسطے تیرا موبائل ضروری, اللہ موبائل بھی تینوں دیتا, نیٹ بھی لوا دیتا, کمپیوٹر ضروری, اللہ جی بھی لوا دیتا, گھر دے اندر ٹیچر آ کے پڑھاوے اور جو بھی دے دے سارا کچھ کر دیتا اولاد نوں. قرآن نہیں سکھایا, نہیں سکھایا, اور اس حوالے سے اسی بڑے کمزور ہیں. فیر بالکل فری فی سبیل اللہ, اے واحد اے طبقہ بڑا کمزور, اور اسی جان بوجھ کے ظلم کیتا ہے. اے واحد ادارہ ہے مسجد جتوں صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد مولوی روز اعلان کرتا ہے بھی نماز دا وقت ہو گیا ہے, اٹھ کے تے نماز پڑھ لو. دوجا اعلان کی ہوندا ہے چھیتی چھیتی اپنے بچیاں نوں قرآن پڑھن واسطے کر. کدی سکول والے بھی اعلان کیتا؟ سنو غور کرو کتنے دکھ والی گل ہے. قرآن پڑھان واسطے مولوی صاحب فی سبیل اللہ پڑھان واسطے بیٹھا, انتظار بار بار سدن دیا, اوندا فائدہ کسدا فائدہ؟ اسی نہیں اہمیت نہیں دیندے. اور وہ جدوں 7-8 بجے کا ٹائم ہوندا نا, ماں جڑی اٹھ کے تے بچے واسطے ناشتہ بھی پکاوندی, اون دی مرضی دا پکاوندی, نماوندی بھی, سرما بھی لاوندی, کریمہ بھی لاوندی, خوشبو لا کے تے ابے نوں کہندی پھر ابا جڑا بھی پیچھے بٹھا کے بڑے اے ناز و نام دے نال میرا پتر پڑھن واسطے چلدا ہے, کل نوں 10 کلاساں پڑھ جائے گا تے کمائے گا تے ضرور اپنے رزق دی فکر کر لی, او شے دی فکر کیتی کہ جدا وعدہ رب نے کیتا. تو تے بڑا بے وقوف ہے, رزق دا وعدہ نے کیتا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, کدی ایک گھونسلے وال نظر کیتی, ایک گلی دے اندر پھرن والے کتے وال کدی نظر کیتی ہے؟ اے کدی بھوکے مرے نے؟ اے نہیں, انہاں نوں نہیں بھوک لگدی. صبح سویر اٹھدے نے, رات نوں اللہ دا شکر ادا کر کے ستے ہوندے, اگلے دن پھر اٹھدے. کدی انہاں کول ویکھیا کہ 4 کلو آٹا پیا ہوے؟ کدی ویکھیا ہوے کہ انہاں دی تجوری بھری ہوے؟ کچھ بھی نہیں ہے. گھونسلے دے وچوں پرندہ ہے کہ نکلدا ہے صبح سویرے, رات نوں ہوندا تے انہاں ڈھڈ بھریا ہوندا, اگلے دن پھر رزق مل گیا.
اسی اس کام دے پیچھے لگ کے کہ جدا وعدہ رب نے کیتا اسی وہ کام نہیں کروا رہے اولاد کو کہ جدا وعدہ نہیں کیتا رب. ایک وقت دی جان بوجھ کے نماز چھڈی. فرمایا جہنم دے 8 دروازے نے جڑے دروازے چوں کل گزار کے تینوں جہنم چ سٹیا جائے گا نا اس دروازے تے نام لکھ دتا جائے گا. غور نہیں ہے, نہیں بیٹھ کے اپنے بچوں کو کبھی کلمے بیٹھ کے نہیں سنے ہوں گے. کئیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک نام بھی ہوں, کئیاں دی اولاد سارا کچھ سکھا ہے. ٹوینکل سب کچھ سکھا انگلش میں سکھا, بڑیاں زباناں سکھا, انہوں ماہر بنا, علم سکھا, اندر پیچھے مضبوط رہ دے ان ساریاں سہولتاں. لیکن میری درخواست ہے کہ جدوں تو اگے منجی تے پیا ہوے نا انہوں اتنا بھی سکھا دے کہ پیچھے کھڑا ہو کے تے کہے رب بھی غفر لی بلی بال دے. اتنا جو کدے کر دے, اتنا جوگا بھی نہیں کر سکے. بڑے خسارے دے اندر پھر نقصان دے اندر اج انہاں لوگاں دی وجہ سے جڑے دینی طبقے دے خلاف ہے, بڑے لوگ ہی جڑے نے علماء دے پیچھے ہٹی جا رہے, امام حضرات دے پیچھے ہٹی جا رہے. حالانکہ یہ چاہیے کہ 24 گھنٹے ہی امام صاحب کو بولو میں سلام جڑی ہے وہ سکھا دو. میں سورۃ فاتحہ سیکھو, رکوع دیاں تسبیحاں سجدے دیاں تسبیحاں کتنے فرائض واجبات نہیں ہوندے اور اسی سکھانے نہیں. اسی نیت کی بس پتر جڑا کمان جوگا ہونا چاہیے 40-50 ہزار روپیہ وہ کھاوے یہ کھاندا رہے کھا کے نانو حلال کی تمیز دسنی نہ حرام کی تمیز دسنی اور یہ کچھ کیتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ساڈے حال دے رحم و کرم فرمائے, نیت فرمائے انشاءاللہ سے قرآن دا دامن مضبوطی دے نال پکڑا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضور دی بارگاہ وچ ایک صحابی ہے تے بیٹیاں کوئی بچہ کو نہیں سی ہے. اسی سمجھدے ہاں کہ بچہ ہو جائے گا نا تے کل نوں میرے موٹے دے برابر کھڑا ہو جائے گا تے کماوے گا تے مینوں بھی کھوائے گا. مینوں پہلے یہ تے دس کہ تیرے کول کیڑی سند ہے کہ توں ادوں تک زندہ رہنا, یا تیرے کول کیڑی سند ہے کہ اونے زندہ رہنا, یا تیرے کول کیڑی سند ہے کہ بڑا ہوئے گا تے تیرا فرما بردار ہی رہے گا. کسے کو کوئی پتہ کو نہیں ہوندا. لیکن کہندے نے پتر ہی ہونا چاہیے, دھی ہونی نہیں چاہیے. اللہ نے اپنے حبیب نوں دھیاں ہی دھیاں عطا فرمائے تے قیامت تک نسل داری رہے. تو پیار محبت انہاں دے نال ہو. سرکار دی بارگاہ چاہے آکے عرض کی سونیا میرا کوئی بیٹا نہیں ہے. فرمایا پھر عرض کی حضور بیٹیاں جوان ہونے والیاں شادی کرنی کار فاقے نے. سرکار فرمایا اچھا پھر تینوں کی چاہیے یا رسول اللہ میری مدد کرو. کیڑی میری مدد کرو. فرمایا تینوں کوئی ایک ایسا وظیفہ نہ دے دیں کہ تیرے گھر دیاں تجوریاں بھر جا. تینوں اللہ ہی دے گا جی نظر. یا رسول اللہ اس تو بعد کی اور مینوں کی چاہیے میں بھی تانوں دے دوں دس دواں کریا کرو گے انشاءاللہ. اے عمل جڑا سرکار نے ارشاد فرمایا تے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی ہیں جے گھر جا کے تے آپ بھی اپنی گھر والی نوں بھی کہہ دے, اپنی بچیاں نوں بھی کہہ دے, رات نوں سون تو پہلے عشاء دی نماز پڑھ کے سورۃ الواقعہ کیڑے سپارے دے اندر 27ویں سپارے چ کیڑے سورۃ الرحمن تو بعد 3 رکوع نے صرف 3 صفحے. فرمایا گھر جا میرے غلام تے خود بھی پڑھنی میری غلاماں نوں بھی کہہ دے تے شہزادیاں نوں بھی کہہ دے سون تو پہلے سورۃ الواقعہ پڑھنی تے تھوڑے دنوں کے بعد آمی تے آ کے مینوں دسنا ہی کہ کی حالات. کچھ دن گزرے انہوں نے وہ ورد کیتا سورۃ الواقعہ پڑھنی شروع کر دی تھی. سارے گھرانے نے پڑھی. مہینہ 1.5 مہینے تو بعد صحابی آئے خوش سرکار دی بارگاہ چ مسکرا رہے ہیں نہیں لگتا جی سارے ڈرامے ختم ہو گئے نے, خوشیاں رب نے دے دتیاں. فرمایا سنا میرے صحابی کی حالات نے. عرض کیتی سونیا پہلے گھر پکان واسطے کچھ نہیں سی ہوندا, ہن سورۃ الواقعہ جڑی پڑھی نا رب دا کلام رب نے اتنی برکت دتی ہے نال دے ماڑے گھر دے وچ بھی اسی صدقہ خیرات کر کے آ کتنا رب نے عطا کیتا. کریے نا اسی جتے کو روندے کو تم دے دے تیری میرا تم کر دے. اللہ دی بارگاہ جاؤ قرآن نو پڑھو ورد بنا لگو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی بھوکا نہیں مرے گا. اللہ رزق عطا فرمائے گا. ایک نوجوان بازار کے اندر ڈیوٹی پہ کرتا تے حضرت ابو عامر رحمت اللہ علیہ یہ آخری واقعہ ہے سننا ہے ذوق ہے کہ تیرا بھی تھک گئے ہو. یہ بڑا محبت والا واقعہ توجہ نہ سننا بڑا اندر وچ سبق ہے بڑی اندر وچ نصیحت ہے توجہ. ابو عامر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے نے اللہ دے نیک بندے سن اور صاحب بصیرت سن یعنی ویکھ کے پہچان لیندے سن کہ اللہ دا نیک بندہ ہے. کہندے نے کہ میری گھر دی دیوار ڈگ گئی تے میں ہن گھر دی دیوار دی مرمت واسطے میں بازار گیا
کہندے جدوں میں بازار گیا اڈے دے مستری مزدور کھڑے ہوندے نے، کہندے میں جدوں گیا تو سارے میرے آلے دوالے ارد گرد جڑے نے اکٹھے ہو گئے، ایک کہے میں نہیں لے لواں گا تے اج کام کردا گا، دوجا کہے میں اج کر دواں گا۔ کہندے کہ اچانک انہاں دے شور دے وچوں میری نظر ہٹی، توجہ ہٹی تے میں دور ویکھیا اسی اڈے دے پراں نوکر دے وچ ایک جوان بیٹھا سی، اور کچھ نہیں سی کردا، ہاتھ 'چ قرآن سی تے تلاوت قرآن کردا۔ میرے دل 'چ شوق پیا کہ اینوں لے کے جانا ہے۔ میں انہوں نے کہا بھی اے کون؟ وہ کہنے لگے یہ بھی جڑا جوان ہے یہ بھی مزدور ہے۔ تے کہندے تسی پھر سارے پیچھے ہٹ جاؤ، ہن پھر میں اندے کولے مزدوری کروانی۔ کہندے میں قریب گیا، انہیں قرآن کی تلاوت مکمل کی تھی، میری طرف مخاطب ہویا، میں اپنا کام دسیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں جانے واسطے تیار ہوں لیکن میریاں 3 شرطاں ہیں۔ کہنا میں کیا بھی نوکر تو مالک میں شرطاں تے مالک دیاں ہوندیاں نے، نوکراں دیاں شرطاں نہیں ہوندیاں۔ کہندے اور بھی بڑے ملازم نے، اور بھی بڑے مزدور ہیں، جنہوں تے جانا پھر لے جاؤ، جے مینوں تے جانا تے پھر 3 شرطاں مننیاں پینیاں۔ کہندے مینوں بڑا ان دی طرف ذوق شوق ہویا، میں نے جی ویکھا تے صحیح آخر کہندا کہ میں کہ کر 3 شرطاں تیریاں کی؟ کہندا پہلی شرط یہ ہے کہ میرے کو میری پہچان نہیں پوچھنی، میرا نام نہیں پوچھنا، میرے کو کوئی سوال نہیں کرنا۔ کہتے ٹھیک ہے۔ دوسری شرط، کہتے دوسری شرط یہ کہ میں گارا لاندا ہویا، اٹ بھی میں جڑا لاندا ہویا، کام تیرا کردا ہویا، اگر مسجد دے مینارے دے وچوں آواز آ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر، کام چھڈ دینا ہی، میں نماز پڑھن واسطے جانا، مینوں روکنا نہیں۔ دوسری شرط ہے، کہتا ٹھیک ہے جی دوسری شرط۔ تیسری تیری شرط کی؟ کہتا میں صرف 3 درہم لینے، نہ ود لینے تے نہ گھٹ لینے۔ کہندے میں سودا کر لیا کیونکہ بازار دے اندر اس وقت مزدور 4 درہم لیندے سن، میں کہ سستا کہہ رہا، 3 درہم دے وچ سودا ہو گیا۔ کہندے میں لے کے تے چلا گیا، آپ میں کام واسطے نکل گیا تے بچے اپنے نوں میں جوان نوں کول کھڑا کر دیتا بھی تو ایتھے سیل تے رہنا تاکہ ڈیوٹی پوری کر، یہ کام پورا کرے، سستی نہ کرے۔ کہتے کہ میں اپنے کام کار دے وچ مصروف رہا، جدوں رات ہون والی ہوئی تے میرے دل چ خیال آیا بھی ہن اپنا کام بند کراں تے چھتی پہنچاں، جا کے مزدور دی مزدوری بھی دینی۔ کہتے جدوں میں گھر پہنچیا تے میں جا کے دیکھیا کہ جڑا کام 3 دناں دا سی نا اس جوان نے 1 دن وچ مکمل کر دتا۔ میں اپنے بچے نوں بلا کے تے میں انہوں کہا پتر انہیں کیویں کام کر لیا؟ کہندے ابا جی تسی کسی انسان نہیں لے کے آئے، مینوں لگدا ہے کہ اللہ دا فرشتہ ہے، یہ رب دا فرشتہ ہے، یہ تے ایویں کام کردا پیا سی کہ سپیڈ ہی بہت زیادہ۔ انہوں نے کہا اچھا 3 درہم دے چھڈے۔ نوجوان چلا گیا، کہندے نے کہ میں حالے کام تھوڑا باقی سی تے میں اگلے دن پھر بازار دے اندر چلا گیا۔ کہندے جا کے جدوں میں پوچھیا مینوں نوجوان نظر نہ آیا تے میں دوجیاں مزدوراں کولوں پوچھیا بھی بھائی وہ جوان جنوں کل میں لے کے گیا سا وہ کتھے ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ جڑا اپنا نام نہیں دسدا۔ کہندے ہاں ہاں بالکل وہ، کہندے وہ صرف ہفتے والے دن مزدوری کردا، باقی دن مزدوری کردا ہی نہیں۔ کہندے وجہ؟ کہندے کہ وہ کہندا ہے کہ 3 درہم دے نال میرا ہفتہ گزر جاندا ہے، 1 دن کماندا ہے، پورا ہفتہ بچ کے رب دی عبادت کردا، اللہ دی عبادت دے اندر اپنا وقت گزاردا۔ کہندے کہ ہون اگر تانوں کام کراونا اونجے کرو تے پھر پورا ہفتہ انتظار کرنا پے گا، ہفتے والے دن آئے گا تے پھر ملے گا۔ کہندے میرا دل سی کہ میں اونجے کول ہی کام کرواواں، میرا شوق سی، میں پورا ہفتہ انتظار کیتا۔ جدوں ہفتے دا دن آیا میں بازار گیا، میں ویکھیا تے وہ نوجوان بیٹھا سی، میں اون دے نال گفتگو جدوں کیتی انہیں کہا وہی 3 شرطاں نے جڑیاں پہلے میں بیان کیتیاں سی۔ کہندے میں قبول کیتیاں، میں لے آیا۔ میں اج اپنے بچے نوں کہا بھی پتر تو جا کے کام سنبھال، اج میں ان دے کول کھلو کے ویکھنا کام کیویں کردا۔ تے کہندے میں حیران ہوں پریشان کہ اس بچے نے جدوں کام دا آغاز کیتا نا تے کہندا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، اٹ پھڑتا سی تے کہندا ہی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایک لوندا سی تے درود پڑھتا سی، گالا لوندا سی تے درود پڑھتا سی۔ کہندے نے کہ تھوڑی کو دیر ہی گزری ہوئے گی، بس ایک گالا او لاندا جاندا سی، کٹا دور پہنا سی، کٹا آپ ہی اٹھ اٹھ کے آ کے نماز پڑھدا سی۔ کہندے میں سمجھ گیا یہ عام بندہ کوئی نہیں ہے، یہ اللہ دا بندہ ہے، یہ اللہ دا بندہ ہے۔ میں قریب ہویا، میں کیا حضور مینوں اپنا نام دسو؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں شرط طے ہوئی سی تو میرے کولوں نام نہیں میرا پوچھ سکتا، پہچان نہیں پوچھ سکتا، میں نہیں دساں گا تین۔ کام مکمل ہو گیا، 3 درہم انہاں دے حوالے کیتے۔ کہندے نے کہ میرا ذوق ودیا،
میں پورا ہفتہ انتظار کیتا، کام تے پورا ہو گیا سی، میں گھر دے وچ پھر آپ تھوڑی توڑ پھوڑ کیتی کہ انہوں پھر لے کے آنا، پھر انہوں لے کے آنا، پھر انہوں کو کام کر، میرا دل کرتا سی اندر میں ملاقات کر، کہتا ہفتہ انتظار کیتا، جدو ہفتے کا دن آیا میں گیا بازار، تے بازار جا کے تے میں پوچھیا کہ وہ نوجوان نہیں اج تے اوندا جڑا ورک ڈے اج تے ڈیوٹی دا دن ہوندا اج کیوں نہیں آیا؟ ان لوگوں نے مینوں مزدوراں نے دسیا کہ وہ جڑا اپنا نام نہیں دسدا انہوں پوچھدے پے، ہاں میں اندے پوچھدا پیا، کہندی وہ تے 2 دناں تو بیمار ہے وہ تاں نہیں آیا، کہندے اچھا مینوں یہ دسو کہ اوندا گھر کتھے وے، میں جا کے تے اوندا پتہ لے کے آواں، کہندے گھر دی گل کر دے، اوندا کوئی گھر کوئی نہیں ہے، وہ قبرستان وال جڑا راہ جاندا نا اس راہ دے اوتے چگی پا کے تے بیٹھا ہوئے چگی دے اندر، کہندے نے کہ مینوں ہور تذبذب ہویا، ہور شوق ودیا، کہندے میں اوتھے ہی اونਦੀ طرف جانا شروع ہو گیا، کہندے حالے میں وہ چگی دے باہر ہی ساں، حالے اندر نہیں بڑھیا، پردے نوں چکیا نہیں، اندروں آواز آئی ابو عامر آ گیا ہے، تیرا ہی انتظار کرتا پیا سی، تیرا ہی تیری اڈیق سی، تیرا ہی انتظار سی، آجا اندر، اندر کوئی بھی کوئی نہیں ہے، میں کل آئی، کہندے میں اندر گیا، جا کے تے میں اوندا سر اپنی گود دے اندر رکھیا، سر دے اوتے جدوں متھے تے ہاتھ رکھیا تے سر تپدا پیا سی، تے میں انہوں کہا تو تھوڑی دیر انتظار کر، تو میرے پیغام کیوں نہیں کریا؟ میرے پیغام کردا میں طبیب تیرے واسطے لے کے آؤں، تو تھوڑی دیر رک، میں طبیب لے کے آیا، انہیں جواب دیتا ابو عامر بیٹھ جا، طبیب نے بیمار کیتا ہے، ہن طبیب نال ملاقات دا وقت آ گیا، اور طبیب نہیں چاہیے، ہن بس آخری گھڑیاں نے، ابو عامر کہنے لگے کہ مینوں اندے تے ترس آوے، بڑا پیار آوے، تے مینوں اندے نال دلی محبت ہو گئی، انہیں میرے نال کوئی گلاں کیتیاں تے پھر کیا ابو عامر تو میریاں 2 وصیتاں تے عمل کرے گا، 2 گلاں تے عمل کرے گا؟ انہیں کہا جی بالکل عمل کراں گا، تسی دسو تے صحیح، انہیں جیب دے وچوں 1 درہم نکالیا، درہم نکال کے تے کہنے لگا ابو عامر تھوڑی دیر تو بعد میری روح نکل جائے گی، فوت ہو جاواں گا، تے اے میری حلال دی کمائی ہے، ایندا کفن لے کے آ کے تے مینوں اوندا وچ کفنا ہے، کہ جی ٹھیک ہے، اور باقی جڑے بچن دے وچوں اللہ دی راہ چ میرے اسال ثواب دی صدقہ کرنا تے جنازہ بھی تو پڑھانا تے کفن بھی دینا تے نوانا بھی، تے دوسری یہ گل ہی کہ ایتھے اعلان نہ کری، کسے نوں دسی نہ، پر جڑے وہ 2-4 بندے اکٹھے ہو جان انہاں دے وچ میرا جنازہ پڑھا کے تے مینوں سپرد خاک کر دی، کہتے ٹھیک ہے جی میں کر دواں، فرمایا دوسری میری ایتھے نوں بنتی ہے وصیت ہے کہ اے انگوٹھی جیب دے وچوں انگوٹھی کٹی جن دے اوتے لکھاں دے پیسیاں دے لکھاں درہماں دے ہیرے لگے ہوئے سن، کہندے جدوں میں انگوٹھی ویکھی تے میں کیا اتنا مالک ہوے مالدار ہوے پیسے والا اتنی مہنگی انگوٹھی تے مزدوریاں پیا کردا، تے کہندا کہ انہیں مینوں کہا بھی تو انج کری جدوں میں مر جاواں گا اے انگوٹھی لے لے تے جا کے خلیفہ ہارون الرشید نوں دے دے، کہندے میں انہوں کہا کہ میرے یار مینوں یہ دسنا تو مینوں نام تے دسیا کوئی نہیں، خلیفہ اگر میرے کو نام پوچھے گا بھی کنے کلیا تے میں نام کی دساں گا، وہ کہنے لگے نام دسن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، تے تو انگوٹھی بہائے گا خلیفہ آپ بھی پہچان جائے گا، کہتے ٹھیک ہے میں تیری گل دے عمل کراں گا، پھر ایک نکر تے قرآن پیا سی جڑے قرآن دی تلاوت کردا سی، قرآن بھی دتا تے کہ ابو عامر اے قرآن بھی لے لئی تے انگوٹھی بھی لے لئی تے جا کے خلیفہ ہارون الرشید نوں دے، کہندے تھوڑی دیر گزری تے وہ اللہ نوں پیارا ہو گیا، کہتے میں کفن لے کے آیا، آ کے غسل دیتا، انہوں کفن دیتا، تے جدوں میں انہوں چک کے تے میں وہ چوبی دے وچوں باہر نکلیا نا تے اگے نورانی صورتاں والے اتنے لوگ اتنی بھیڑ، مینوں انج لگدا سی یہ عام مخلوق نہیں، رب نے فرشتے کلے جنازہ نورانی چہرے والا، کہتے جنازہ پڑھایا گیا، اس تو بعد انہوں دفنا دیتا گیا، کہتے میرا دل نہیں سی کرتا کہ میں ان کی قبر کو اٹھ کے جاؤں، میں ساری رات ان کی قبر بیٹھا رہا اور میں روندا رہا، اکھاں دے وچ آنسو آندے رہے کہ یار کی بندہ سی، کیسا انسان سی، کیسی نو اللہ دے نال دوست، کہندا ساری رات گزر گئی، اگلا دن جدوں آیا نا سورج چڑھیا تے مینوں اون دی وصیت یاد آ گئی، وہ انگوٹھی دی وہ قرآن خلیفہ تک پہنچانا، کہندے میں نکل گیا جدوں میں خلیفہ دے دربار تے پہنچیا تے بادشاہ نوں دسیا گیا کہ ایک بندہ ہے جڑا کہندا ہے کہ میرے کول بادشاہ دی امانت ہے میں لے کے آیا، تے بادشاہ نے کہا لے کے آؤ کیڑا بندہ ہے، دربار دے اندر جدوں پہنچیا محل دے اندر پہنچیا، خلیفہ ہارون الرشید نے دیکھا بڑے ناز و نعم دے نال تخت دے اوپر بیٹھا ہوا، ہر طرف سہولتاں، ہر طرف آسائشاں نعمتاں، بیٹھا ہے، وزیر وزراء اور اون دے
خدام ان کے ارد گرد نے اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے. میں جب گیا تو انہوں نے کہا ہاں بھائی ابو عامر نہیں لے کے آیا کیڑی امانت ہے تیرے کو اور میری. انہیں انگوٹھی کٹ کے انج کر کے جب بہائی نا تے بادشاہ کا بنا شروع ہو گیا. بادشاہ اپنے تخت تو اٹھیا, اٹھ کے تے فوری تو دے ابو عامر دی طرف دوڑیا, دوڑ کے تے انگوٹھی پکڑی تے کہندا کہ میں انگوٹھی لے کے آیا ہوں بادشاہ انگوٹھی. وہ کہندا تو مینوں انگوٹھی دا نام دس سکے دس انگوٹھی والا کتے, انگوٹھی والا کتے. کہتے ہیں تو انہوں نے پوچھا نا انگوٹھی والا کتے تے میں کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے جدوں میں پڑھیا تے بادشاہ دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے, رونا شروع ہو گیا, چیخاں ماردا پیا اور مینوں کہہ رہا ہے کہ ابو عامر جلدی کر مینوں دی قبر تے لے کے چلا جا. کہندا میرا دل پھٹدا جاوے کہ اس جوان نے بھی مینوں اپنا کچھ نہیں دسیا, نام نہیں دسی, پہچان نہیں دسیا, کچھ نہیں اپنا تعارف کروایا. ایتھے وقت دا بادشاہ ہے جڑا اس جوان مزدور دی خاطر روندا پیا ہے, اپنا تخت تک چھڈ دیتا, اکھاں دے وچ آنسو ہے اور قبر تے جان دا کہہ رہا ہے. کہندا اگے اگے میں ہاں, پیچھے پیچھے بادشاہ ہے, وقت دا بادشاہ ایک جوان مزدور دی قبر تک جا رہا ہے. کہندا میرا دل پھٹدا جا رہا ہے کہ میں زمین مینوں نگل جائے یا آسمان میرے تے پھٹ جائے کہ مینوں سمجھ نہیں آندی کوئی بادشاہ ایک جوان دے پیچھے کیوں رو رہا ہے, بادشاہ ہو کے ایک جوان دی قبر تے کیوں آ رہا ہے. کہندا کہ جدوں میں اشارہ کیتا نا بادشاہ ایک جوان دی قبر ہے, بادشاہ قبر نوں سینے نال لا کے رونا شروع کر دیتا. میں کیا بادشاہ جلدی نال دس دے نہیں تے میرا سینہ پھٹ جانا ہے, مینوں اینے بھی کچھ نہیں دسیا, تو بھی کچھ نہیں دسدا پیا. وقت دا بادشاہ ہو کے دی خاطر رونا پیا ہے, ایک مٹی نو اپنے جسم دے اوپر مالدا پیا ہے, چہرے دے اوپر مالدا پیا ہے. رونا پیا میں تینوں ان دی خاطر رون دی کی لوڑ پے گی. کہندا ہے کہ اے کوئی ہور کوئی نہیں سی, اے میرا سگا بیٹا سی, سگا پتر سی میرا. تے کہندا بادشاہ اے تے او وے کہ جڑا ایتھے مزدوریاں کردا ہوندا سی. اکھاں چ آنسو آئے بادشاہ دے. کہندا میں تے ساری کائنات چھان ماری سی, مینوں میرا بچہ نہ ملیا اور میں جڑے شہر دے اندر موجود ساں, بعد تخت دے اوپر موجود ساں اور ناز و نعمت دے نال اپنا وقت گزاردا پیا ساں اس شہر دے اندر, اسی گاؤں دے اندر میرا بچہ مزدوریاں کر کے فاقے پیا کردا سی. ابو عامر اے انگوٹھی بڑی قیمتی ہے, ایک وقت آیا کہ میں اپنے بچے کو سب کچھ دیتا, مال بھی دیتا, ناز و نعمت دے نال پالیا, جوان ہو گیا, ایدیاں یاریاں لگ گئیاں, اپنے یاراں نوں بلایا, کمرے دے اندر بیٹھا, رقص دیاں محفلاں لگیاں, گانے چلائے گئے, اللہ دی نافرمانی کیتی گئی. کردیاں کردیاں جدوں صبح دا وقت قریب آیا, ایک بار حافظ قرآن دا گزر ہویا, وہ قرآن دی تلاوت پیا کردا سی اور اس آیت کو بار بار پڑھدا پیا سی, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ترجمہ اے وے اے اللہ کے بندو, کیا ابھی تک وہ وقت نہ آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں. انہیں ان دی تلاوت سن لی, انہیں ان دی ایک آیت سن لی, قرآن حافظ دی زبانی ایک قرآن دی آیت جدوں سنی تے سن کے تے دل دے تے روح آ گیا, قرآن کا نور جس آ گیا تے پکار کے تے کہنے لگا کیوں نہیں یا اللہ, وقت آ گیا وے, میں ہن گناہ چھڈن لگا وا, ہن تیرے نال تھوڑا دا وقت آ گیا. یارا مبارکہ چھڈیا, یارا مبارک کڈیا, ساری رات کمرے دے اندر رہ کے اللہ دی عبادت دے اندر گزاری. دن ہویا تے میرے کول آ گیا تے آ کے کہنے لگا ابا جی میں رب نوں ڈھونڈن واسطے چلنا. تے میں کہا کہ پتر تو رب نوں کتھے لبے گا, تو ایتھے رہ نا, رب تے ایتھے بھی مل جائے گا. تے کہندے میں کہا ابا جی رب جڑا وے او محل دے اندر درباراں دے اندر نہیں لبدا, رب جڑا وے او فقیراں دے مصلے دے تے لبدا, مصلیاں دے لبدا, مسجداں دے اندر لبدا. کہندے کہ میں جدوں بیٹے نوں ویکھنا پکا ایندا ارادہ ہے جان دا, میں انگوٹھی اتار کے تے کہہ گیا کہ اے پترا ایک تینوں کتے بھی وقت کام آ جائے گی, ایک ایندا ہیرا اتار کے اگر بیچے گا تیرے کئی مہینے گزر جان گے, گزر بسر کر لوی. پہلے تے منیا نا, میں زور دے نال دے دیتا. پھر کہندا ٹھیک ہے ابا جی کوئی غلطی ہو گئی تے معاف کرنا, اج میں جا رہا ہاں رب نوں ڈھونڈن واسطے. کہندے جدوں نکلن لگا تے اندروں ماں زبیدہ نے کلیجے نے بھی ذرا
جھٹکا لگا جوان بچہ جا رہا ہے واپسی کا پتہ کوئی نہیں تے پکار کے تے کہندا کہ میرے پتر تھوڑی دیر ٹھہر جا باپ نے انگوٹھی دیتی ہے ماں کو بھی تے کچھ لے کے جا ماں اندر گئی مصلے تے بیٹھ کے جڑے قرآن دی تلاوت کردی ہوندی سی وہ قرآن اٹھا کے لے آئی لے کے اپنے بچے نو دے دیتا تے پھر کہندی ہے کہ پتر ہن جا باپ نو ڈھونڈن واسطے ہن پتہ چلے گا کہ تیرے ابے دی انگوٹھی تینوں رب ملاندی ہے کہ ماں دا قرآن تینوں رب ملاندا اج بادشاہ کہتا ابو عامر آپ دیکھ انگوٹھی ایک ہیرا بھی دے وچوں غیر کوئی نہیں ہے ایک ہیرا بھی میرے پتر نے استعمال نہیں کیتا ایک ہیرا بھی انہیں کھادا نہیں وہ سارے ہیرے انگوٹھی وہ مینوں دے گیا قرآن بھی دے گیا وہ ایک خاموش پیغام دے کے گیا ہے کہ ابا جی رب نو لبن واسطے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہوندی قرآن دا دامن پھٹ لئیے تے رب آپ ہی لب جاتا انہوں نے رب نو پکڑیا وجہ قرآن دا دامن مضبوطی دے نال پھڑ لیا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر قرآن دا دامن چھٹیا آج اسی کمزور ہو گئے آج کفار سانو جڑا نا او وڈ دے پین تنہا کر کے جڑا سانو قتل کر دے پین آج بھی قرآن دا دامن پکڑ لواں گے انشاءاللہ تعالی قرآن دے عمل کرنا ساڈا کام ہے رب جنگے بدر دی طرح پھر فرشتے کر سکدا ہے رب 1313 بھی ہون پھر بھی انہوں نے ہزاراں دے تے فتح عطا فرما سکتا ہے اج بھی اگر وہ جا ایمان قائم ہو جائے رب اج بھی موجود ہے رب اج بھی مدد کر سکتا ہے نیت فرماؤ انشاءاللہ تعالی خود میں قرآن دا دامن مضبوطی دے نال پکڑاں گے اپنے بچیاں نوں بھی قرآن سکھاواں گے گھر والوں بھی قرآن سکھاواں گے اج قرآن دے نال اسی بہت برا سلوک کیتا اچھیاں الماریاں تے رکھ دیتا گلاس سے چڑھا کے گھر جا کے ذرا دیکھنا کہ ناخن دے اوتے گند چڑھیا ہوئے گا پھر گھر دے وچ بے برکتیاں آن تے پھر نسیے بھی تو مینوں تمیز دے دے تے تو دم کر پر سب سمجھ نہیں ہوندی پئی کہ نو فلانے نے کرتا پھوپھی کرتا تے مامے کرتا کسے نے کچھ نہیں کیتا جو کچھ نہیں ہے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت اپنا ہی کام غلط ہے اس قرآن نو اگر کھولیا ہوندا روزانہ گھر دے اندر ہیں وہ شیشی ہوئے نا خوشبو دی تے جدوں اونوں کھولاں گے تے دسو معطر نہیں ہو جاتا ہر فضا معطر ہو جاتی گھر رکھی بھی ہوئے خوشبو تھوڑی تھوڑی پھر بھی اندر وچوں آندی رہتی قرآن بھی ایسا ہی ہے رکھیاں دے برکت پھر بھی ہونی پتہ نہیں کیڑی مشکل اللہ نے قرآن رکھن دی وجہ سے ٹال دیتی لیکن اگر وہی قرآن صبح سویرے کھلے تے یاسین والقرآن الحکیم دیا آوازاں آن گھراں دے وچوں اور رات نوں قرآن کھلے تے تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الرحمن اذا وقعت الواقعہ جب بچے چھوٹے چھوٹے پڑھن گے نا اے چھوٹے چھوٹے ہاتھ لے کے تے چکن گے دسو دا برکت تعریف فرما دے انشاءاللہ قرآن دا دامن مضبوطی دے نال پکڑ کے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے شب قدر دے حوالے دے نال جڑی نا 2 رکعت نفل روایت کے اندر موجود ہیں اور عام جنہیں نفل پڑھے جاتے ہیں ویسے ہی نفل پڑھنے ہیں اسی طریقے نہ صلاۃ و تسبیح جڑی ہے وہ بھی لوگ پڑھتے ہیں لیکن صلاۃ و تسبیح انہاں لوگوں واسطے ہے کہ جنہاں دی ذمہ قضا نمازاں نہ ہوں اگر قضا نمازاں تواڈے ذمہ کوشش فرماؤ اج دی رات جنیاں بھی قضا نمازاں تسی ادا کر سکتے ہو انہاں نوں ادا کرو وہ لازمی ہے تے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ سب تو پہلے جڑی میری فجر قضا ہوئی سی میں وہ پڑھنا سب تو پہلے جڑی ظہر قضا ہوئی سی میں وہ پڑھنا اس طریقے دے نال اور 2 رکعت نفل جڑے پڑھتے ہیں وہ ہونی محفل کے بعد تسی اپنے اپنے پڑھنے انہاں دے اندر یہ کرنی ہے 2 رکعت نفل واسطے اللہ تعالیٰ نے میرا قبلہ شریف کی طرف اور اسی طریقے دے نال ثنا سورۃ الفاتحہ سورۃ اخلاص بھی لا لو یا اگر مزید قرآن مجید جنوں یاد ہے اتنا قرآن مجید اپنی اپنی طاقت کے مطابق پڑھ لو اس کے بعد رو کے اللہ کے حضور کی گزاری کرو اور بہتر یہ کہ ناس ہویا جائے لیکن اگر نہیں سو گے تو فجر کی نماز اگر مس ہو جائے گی تو پھر بہتر تو سو جا فجر کی نماز پڑھ لو کیونکہ وہ فرض ہے کہ یہ رات جاگنا فرض نہیں رات پوری عبادت کرنا فرض نہیں عشاء کی نماز فرض ہے فجر کی نماز فرض ہے اور کریم آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے جنہیں عشاء کی نماز باجماعت پڑھی پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھی اللہ انہیں پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے انشاءاللہ فجر کی نماز باجماعت پڑھی اللہ تعالیٰ نے توفیق السلام علیکم